السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جوتے پہننے کی سنتیں اور آداب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نعلین پہننا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جوتے پہننے سے کنکر کانٹے وغیرہ چبھنے سے پاؤں کی حفاظت رہتی ہے۔ نیز موسم سرما میں سردی سے بھی پاؤں محفوظ رہتے ہیں اور گرمیوں میں دھوپ میں چلنے کے لیے جوتے نہایت ہی کارآمد ہے۔ جوتے سواری کا کام دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنگ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جوتے بہت زیادہ استعمال کرو۔ آدمی جب تک جوتا پہنے ہوتا ہے سوار ہوتا ہے، یعنی کم تھکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نعلین پہنتے تھے جس میں بال نہیں ہوتے تھے۔ باجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین میں ایک باریک تلا ہوتا تھا، پچھلے حصے میں ایک ایڑی ہوتی تھی اور اگلے حصے میں زبان کی جگہ کچھ حصہ انگلیوں کے لیے آگے کو نکلا ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کے 2 تسمے ڈوریاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین میں 2 تسمے تھے اور ہر تسمہ دوہرا تھا۔ پہلے سیدھا جوتا پہننا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو پہلے سیدھے پیر میں پہنے اور جب اتارے تو پہلے الٹے سے اتارے۔ کھڑے ہو کر جوتا پہننا کب منع ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا۔ یہ حکم ان جوتوں کا ہے جن کو کھڑے ہو کر پہننے میں دقت ہوتی ہے، جن میں تسمے باندھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طرح بوٹ جوتا بھی بیٹھ کر پہننے کے اس میں بھی فیتہ باندھنا پڑتا ہے اور کھڑے ہو کر باندھنے میں دشواری ہوتی ہے، اور جو اس قسم کے نہ ہو، جیسے سلیم شاہی یا کڑاؤ یا چپل جس میں تسمہ باندھنا نہیں ہوتا، ان کو کھڑے ہو کر پہننے میں مضائقہ نہیں۔ ایک جوتا پہن کر چلنا منع ہے۔ کسی کا اگر ایک جوتا ٹوٹ جائے یا ضائع ہو جائے تو صرف ایک جوتا پہن کر پھرنا منع ہے، جیسا کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشانی پر ہاتھ پھیرتے دیکھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اے اہل عراق، کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتا ہوں؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی شخص کا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے یا پھر دوسری جوتی پہن کر نہ چلے۔ جب کسی شخص کا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ دوسری جوتی پہن کر نہ چلے جب تک اسے ٹھیک نہ کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی الٹے ہاتھ سے کھانا کھائے یا ایک جوتا پہن کر چلے پھرے۔ شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بیٹھے تو جوتا اتار لینا سنت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتے تو پہلے نعلین شریفین نکال دیتے، پھر بیٹھ کر بات چیت کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنت سے یہ ہے کہ آدمی جس وقت بیٹھے جوتا اتار لے اور اپنے پہلو میں رکھ لے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بیٹھو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے
عورت کو مردانہ جوتا پہننے کی اجازت نہیں، عورت مردانہ جوتا اور لباس نہیں پہن سکتی، اسی طرح مرد کو بھی زنانہ جوتے اور لباس پہننا ممنوع ہے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ عاجزی کے طور پر ننگے پاؤں رہنا اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی نے حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا بات ہے کہ آپ کو پورا گندا سر، بکھرے ہوئے بال دیکھتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت عرفہ یعنی بنے سورے رہنے سے منع فرماتے تھے۔ اس نے کہا، کیا بات ہے، آپ کو ننگے پاؤں دیکھتا ہوں؟ جواباً کہا، ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے کہ کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں رہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عاجزی کے طور پر ننگے پاؤں رہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، اور بعض بزرگوں سے ننگے پاؤں رہنا ثابت ہے۔ مثلاً حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافی کے معنی ننگے پاؤں والا ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور دیگر مقامات مقدسہ پر بھی ادباً ننگے پاؤں رہنا بہت ہی پسندیدہ ہے، اور اس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت صدر الفاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مدین شریف سے حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر اپنی والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے جانب مصر روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے اہلیت بھی ہمراہ تھے۔ شام کے بادشاہوں کے اندیشے کے پیش نظر سڑک کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام نے جنگل کا راستہ اختیار فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاملہ تھی۔ چلتے چلتے جب کوہ طور کے غربی جانب پہنچے، یہاں رات کے وقت بی بی صاحبہ کو درد ذی شروع ہوا۔ سخت سردیوں کی تاریک رات تھی، خوب برف باری بھی ہو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کو دور آگ نظر آئی، اس کی طرف آپ بڑھے تاکہ کوئی چنگاری وغیرہ لائے۔ وہاں ایک درخت سرسبز شاداب دیکھا جو اوپر سے نیچے تک نہایت ہی روشن تھا، جتنا اس کے قریب جاتے وہ دور ہو جاتا، آپ علیہ السلام جب ٹھہر جاتے تو قریب ہو جاتا، یہاں تک کہ جب وادی طویٰ میں پہنچے تو اللہ نے ارشاد فرمایا، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طویٰ میں ہے۔ میٹھے مدینے کے پیارے دیوانوں، جب وادی طویٰ کی عظمت ہے تو پھر مدینہ تو مدینہ ہے۔ کیا آپ کا عشق آپ کو مدینے کی گلیاں جوتوں سے روننے کی اجازت دیتا ہے؟ پاؤں میں جوتا، ارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوچہ ہے یہ، ہوش کر غافل مدینہ آ گیا۔ ہاں رہ مدینہ ہے غافل، ذرا تو جاگ، اور پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ جوتا پہننے کی 13 متفرق سنتیں اور آداب۔ 1. زرد پیلے جوتے پہننا اچھا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے، جو پیلے جوتے پہنے گا اس کی فکروں میں کمی ہوں گے۔ 2. کالے جوتے پہننا اچھا نہیں ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام جلیل محمد بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ جوتے پہننے سے منع فرماتے تھے، اس لیے کہ اس سے فکریں پیدا ہوتی ہیں۔ 3. چمڑے کے جوتے سنت ہے، پلاسٹک وغیرہ کے منع بھی نہیں۔ 4. مرد مردانہ اور عورت کو زنانہ جوتے استعمال کریں۔ 5. ایک جوتا پہن کر نہ پھرے، دونوں پہن لے یا دونوں اتار لے۔ 6.
پہنتے وقت جھاڑ لے کہ کیڑا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ 7 پہلے سیدھا جوتا پہنے پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتارے پھر سیدھا۔ 8 استعمالی جوتے الٹے ہاتھ کے انگوٹھے اور برابر والی انگلی سے اٹھائے۔ 9 استعمالی جوتا الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجیے ورنہ فقر و تنگدستی کا اندیشہ ہے۔ 10 مسجد میں اگر آپ کا جوتا کوئی اٹھا کر لے گیا، اسی طرح کے اور جوتے وہاں رکھے ہوئے ہیں، گمان بھی یہی غالب ہے کہ کوئی بھول کر تبدیل کر کے لے گیا ہے، پھر بھی آپ دوسرے کے جوتے ہرگز نہ اٹھائیں، گناہ ہے۔ 11 اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے باہری دروازے پر لوگوں کے جوتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر کوئی بلا تکلف وہ جوتے بغیر کسی اجازت کے پہن کر بیت الخلاء وغیرہ میں چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کے جوتے پہن کر گئے ہو اور اصل مالک بھی اسی وقت باہر جانا چاہے تو ظاہر ہے اپنا جوتا نہ پا کر اسے صدمہ ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سمجھ کر کہ میرے جوتے چوری ہو گئے وہ ننگے پاؤں ہی چلا جائے۔ آپ واپس آ کر وہ جوتے دوبارہ رکھ بھی دیں، لیکن اصل مالک تو بیچارہ جوتے ضائع کر چکا، لہٰذا آپ گنہگار ہوئے۔ 12 آج کل پاکستان میں خصوصاً پلاسٹک کے چپل کے تلوے میں کمپنی کا نام اردو میں لکھنے کا رواج ہے۔ ایسا جوتے پہننا ممنوع ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کے حروف تہجی کی بے ادبی ہے۔ خواہ ابو جہل کا نام ہی لکھا ہو، پاؤں میں نہیں پہن سکتے کیونکہ ابو جہل کے سارے حروف الف با واو جیم ہا لام قرآن پاک کے حروف تہجی ہے، یعنی چپل اگر پہنتے ہو یا کسی چھری یا لوہے کی سلاخ وغیرہ کو خوب گرم کر کے لکھی ہوئی جگہ پر داب کر اچھی طرح داغ دے۔ جب حروف بالکل پگھل کر ختم ہو جائے تو اب پہن لے۔ 13 حرمین شریفین میں بعض لوگ دروازہ مبارکہ کے باہر جوتے اتار ڈالتے ہیں، پھر واپسی میں جو بھی جوتا پسند آیا پہن لیتے ہیں۔ یہ بالکل ناجائز ہے۔ اگرچہ بھیڑ کی وجہ سے ان جوتوں کا کوئی مالک نہیں ملا، لیکن اس سے یہ جوتے سب کے لیے مباح نہیں ہوں گے۔ ان کے احکام لقطہ کسی کی گری ہوئی چیز کے ہے، اگر مالک نہ ملے تو جس کو لقطہ ملا اگر یہ فقیر یعنی جو صاحب نصاب نہ ہو ہے تو خود رکھ سکتا ہے ورنہ کسی فقیر کو دے دے۔ یہی حکم ہر گمی ہوئی چیز کا ہے۔ لوگوں کو کچھ رقم پڑی مل جاتی ہے تو مسجد کی پیٹی یا کسی چندہ میں ڈال دیتے، یہ بھی غلط ہے۔ اسے مالک کو تلاش کرے، نہ ملے تو پھر وہی کرے جو مذکورہ ہوا۔ اگر ایسی چیز راستے میں سے ملی جس کے پھینک دینے کا رواج ہے تو رکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔